بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین حضرات، دین و دانش اور میں ہوں سید ولال کتب۔ خواتین حضرات، انسان جب یونی سیلولر تھا اس وقت کو گزرے 3 سے 4 بلین ایئرز ہو چکے۔ جب انسان ملٹی سیلولر بنا اس کو بھی تقریباً 3 بلین ایئرز ہو چکے۔ ہومو سیپینز کو گزرے جب انسان سیدھا کھڑا ہوا اس کو بھی 300,000 ہو چکے۔ پھر جسے کہتے ہیں ہومو سیپین سیپین بن گیا انسان، اس کو بھی گزرے 40,000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ قبل از مسیح کا ذکر اگر کریں تو کنگ ڈونگی اور ہیمورابی جن کے قوانین کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک آج بھی اسی طرح اس دنیا میں قائم ہیں۔ اور اگر آپ 400 سال قبل از مسیح کا واقعہ دیکھیں تو سوکریٹس کا بنایا ہوا منطق بھی آج کی دنیا میں کم و بیش اسی طرح جاری ہے۔ عجیب بات ہے کہ آج کے زمانے میں اکثر اپنے طالب علموں سے سنتا ہوں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم نے پیغام سے کردار کو کس آسانی سے نکال دیا۔ خواتین و حضرات، یہ زمانہ ہے جس میں کہ ہمیں بڑی مشکل سے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اس پیغام بر کے ساتھ جو آخری ہے اور اس پیغام کے ساتھ جو آخری ہے۔ اس زمانے میں آخر ایسی کیا خوبی ہے، کون سی روشن خیالی ہے، کیا ترقی شعوری طور پہ ہم نے کی کہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک ہم ہمیشہ ایک اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں کہ شاید اس کنٹمپریری ورلڈ میں، اس کنٹمپریری پیریڈ میں جو وہ آئیڈیالوجی اور تھیولوجیز تھی ان کی ایڈجسٹمنٹس شاید آج کے 5 سٹار اور 7 سٹار ہوٹلوں میں بیٹھکوں میں نہ ہو سکیں۔ اسی موضوعات کو آج تھوڑا سا آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھولتے ہیں، اور میرے ساتھ انتہائی معتبر میرے 2 مہمان، میری سیدھی طرف ڈاکٹر اسرار صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور میرے الٹی طرف بیٹھے ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ صاحب، آپ خیریت سے سر؟ یہ دونوں مہمان جو ہیں خواتین و حضرات، ان کا ماضی پہ بھی بڑا ادراک ہے، ان کا حال پہ بھی بڑا دانش ہے، اس لیے یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل کے لیے بھی کچھ اشارے یہ احباب جو ہیں یہ ضرور رکھتے ہوں گے۔ اسی بات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے آپ ہی سے سوال شروع کرتا ہوں۔ جو عقل و دانش ہے یہ خدا کی ہی عطا کی ہوئی ہے، اور اسی عقل و دانش کو ہم خدا کے احتساب کے لیے بھی سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا نے جو انسٹرومنٹ استعمال کیا اپنی شناخت کے لیے وہ اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر یا رسول یا نبی۔ ایک تو پہلے یہ فرمائیے کہ ان میں تقسیم کیسے کرتے ہیں، یہ تینوں نام جو ہیں ان میں الگ الگ جدا آپ کیسے کریں گے؟ ایک دوسرا، یہ جو پیغام لانے والے پیغمبر ہیں ان لوگوں کا اپنا بھی ایک انٹلیکچول کیپیسٹی کا زوم ہے اور اپنا بھی ایک انٹلیکچول بیس ہے۔ اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو پرسنالٹیز میسیجز لے کر اوور اے پیریڈ آف ٹائم آ رہی ہیں، یہ میسیج اور پرسنالٹی کا کیا کوئی کوارڈینیشن بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ نبی اور رسول یہ 2 اصطلاحات قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جو بیک وقت ہم معنی بھی ہیں اور ان میں فرق بھی ہے۔ یہ 3 کپلز ہیں قرآنی اصطلاحات کے: جہاد اور قتال، نبی اور رسول، مسلم اور مومن۔ اچھا، ان کے بارے میں علماء کا اتفاق اس پر ہے کہ یہ اگر ایک جگہ پر آئیں گے اختلافات تو ان کے معنی مختلف ہو جائیں گے، اگر یہ علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو اتفاقا پھر ان کے درمیان معنی میں اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء تو 1.25 لاکھ آئے ہیں دنیا میں، جبکہ رسول صرف 313۔ اب ان میں فرق کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ اصل میں نبوت ایک کاڈر ہے، جیسے ہمارے یہاں CSP ایک شخص نے کوالیفائی کر دیا ہے، اب یہ مختلف محکموں میں جا سکتا ہے، کہیں DC لگ جائے، کہیں پر وہ ڈپٹی سیکریٹری لگ جائے، کہیں کچھ اور لگ جائے، وہ اپوائنٹمنٹ ہے۔ صحیح۔ نبوت ایک کاڈر ہے، جس کے پاس وحی اللہ کی آنی شروع ہو گئی وہ نبی ہو گیا۔ لیکن اب نبی کو اگر اسپیشل اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے کہ وہاں جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑی سرکشی کر رہا ہے، اب وہ رسول ہے۔ چنانچہ نبی کے معنی یہ ہے خبر دینے والا، جو بھی اللہ کی طرف سے خبر آ رہی ہے، علم آ رہا ہے، دانش آ رہی ہے، اس کو پہنچانے والا یہ نبی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جس کو پھر پہنچایا جانا ہے اگر وہ مشخص ہو جائے تو پھر وہ فرد جو ہے وہ در حقیقت رسول ہوتا ہے۔ اس میں کتاب کا بھی فرق ہوگا؟ نہیں، لازم نہیں ہے۔ نبی لازم نہیں ہے کہ
نئی کتاب لانے والا ہی رسول ہو، نہیں ہو سکتا ہے بغیر کتاب کے بھی رسول ہو۔ بعض کہتے ہیں شریعت کا فرق ہے، لیکن شریعت میں بھی وہ فرق نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت نہیں لائے لیکن رسول ہے، وہ حضرت موسیٰ ہی کی شریعت پڑھتے۔ یہ فرق نہیں، فرق میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ تو بیس ہے ایک، جیسے ایک سی ایس پی ہے اور لیکن ہے ڈپٹی کمشنر ساہیوال، وہ اس کی اپوائنٹمنٹ ہے اور اس اعتبار سے اس کو اسپیشل حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں اب وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ سو ہر رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی ہوگا، ہر رسول نبی اور اس کی اپوائنٹمنٹ لازماً، رسالت ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ صحیح۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دانش اللہ نے انسان کو دی اور اس کے بھی کئی پہلو ہیں، ایک دانش جو ہے وہ فلسفیانہ فکر کی دانش ہے، جی، ایک دانش جو ہے وہ تمدنی فکر سے متعلق ہے، تمدن اور اس کے ارتقاء سے متعلق۔ یہ دانش بھی کوئی ایک دم نہیں آئی ہے، جیسے کہ آپ نے طویل تمہید بادی ہے، ایک ارتقائی عمل بیان کیا ہے یونی سیلولر سے لے کر، اور یونی سیلولر سے پہلے کتنا علاقہ تھا، وہ بگ بینگ سے پہلے کتنا زمانہ گزرا ہے وغیرہ وغیرہ، اور بگ بینگ کے بعد کتنا گزرا ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جب سے کہ آدم کی تخلیق ہو گئی، اللہ نے ہومو سیپینز میں سے ایک کو سلیکٹ کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اس میں اب ایک سیکنڈ ایلیمنٹ شامل کیا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا، یونی سیلولر سے لے کر اور ہومو سیپینز تک، وہ اسپرچول۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب اے فرشتوں میں اس آدم کی بشر کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ تو یہ دو چیزوں سے مل کر آدم بنا ہے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا وہ بڑے طویل ارتقائی عمل سے ہو کر گزرا ہے، اور اس کی الٹیمیٹ سورس وہی ہے، سائنس کے نزدیک بھی اور مذہب کے نزدیک بھی۔ خواتین و حضرات، چھوٹا سا وقفہ اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔